أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ قرآن و سنت میں ذی الحجہ کے 10 دن اور اس کے ساتھ ایک اور آیت سے 13 ذی الحجہ تک یہ وہ ایام ہے جو اللہ عز و جل کو عبادت کے لحاظ سے اور اللہ کی قربت اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کے لحاظ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل بقیہ دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے اللہ کو کئی زیادہ محبوب ہے، اللہ یہ کہ بعض علماء نے رمضان مبارک کو مستثنیٰ کیا ہے، واللہ اعلم۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک خصوصاً ہمیں اپنے معمولات میں تکبیرات کو آہستہ یا کچھ آواز سے نماز کے بعد گھر کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھر کے کچن ضروریات میں، مرد حضرات اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ کی تکبیرات کو، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے رہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس 13 تاریخ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل ایام تشریق ایام ذبح کہ یہ جتنے بھی ایام تشریق ہے 13 تاریخ تک، 9 ذی الحجہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روزے رکھنا ہے، اور خصوصاً یوم عرفہ جسے 9 ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خاص کر یوم عرفہ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے ایک ساتھ سابقہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 9 ذی الحجہ تک روزے ہیں، اس کے بعد 10 11 12 13 یہ چاروں دن اللہ کے ہاں قربانی کرنے کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل ایام تشریق جتنے بھی تشریق کے ایام ہیں، ایام ذبح یہ ذبح کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، ان دنوں میں قربانی کرنی چاہیے۔ اس پر سب سے افضل 10 ذی الحجہ کی قربانی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو آپ کا عمل ہے، بھلے یہ 13 تاریخ تک قربانی کی جا سکتی ہے، 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک قربانیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے افضل ترین جو قربانی ہے، جتنی کوشش کی جائے وہ 10 ذی الحجہ کو ہی کی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کا 10 ذی الحجہ کو ذبح کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 67 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، جو مسند احمد کی حدیث ہے، اور 63 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 اونٹ محمد کریم علیہ السلام نے ذبح کیے، 63 اونٹ نبی علیہ السلام نے ذبح کیے، بقیہ اونٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دن اللہ نے قرآن میں حکم دیے ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اور دوسرے مقام فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کہ اس دن تم نے اپنے قربانی کے جانور سے خود بھی گوشت تناول کرنا ہے، اور مانگنے والوں کو بھی دینا ہے، نہ مانگنے والوں تک بھی دینا ہے۔ اس کو اس تقسیم کے ساتھ یہ شرعی طور پہ کہ تینوں برابر تقسیم کیجئے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ان 3 مقامات پر خود کھائیں، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، محلے دار جو مانگنے نہیں آتے ان کی خودداری کو سامنے رکھ کر ان کے گھر بھی گوشت پہنچائیں، اور بذات خود کھائیں، آنے والوں کو جو مانگنے آئے ان کو بھی دیں۔ اس کی کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان تینوں مقامات پر قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے۔ اور اس لیے کہ مشرکین اور خاص کر
جو اہل شرک ہے جب وہ اپنے غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتے ہیں لات منات عزا پہ، جب وہ جا کر اپنے جانوروں کو اللہ کے سوا غیر کے نام پر ذبح کرتے تھے اور یہ ظلم عظیم کرتے تھے، اور آج بعض شرک کے مارے ہوئے مسلمان بھی کبھی درباروں پر، آستانوں پر، مزاروں پر، کبھی تازیے گھوڑے پر، کبھی چاولوں کی صورت میں، کبھی کھیر کی صورت میں اپنے نیازیں پیش کرتے ہیں، کبھی جانوروں کی صورت میں جا کر درباروں آستانوں پہ جانور ذبح کرتے ہیں، ان کا تقدس، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس جانور سے مشرکین مکہ خود گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو کسی ایسی پرستش گاہوں پر، ایسے مقام پر، ایسے درخت پر، ایسی قبر پر، ایسی مزار پر جہاں جا کر لوگ گریہ زاری کرتے ہوں، اپنے دکھوں کے مداوے کی درخواستیں پیش کرتے ہوں، وہاں جا کر رونا دھونا کرتے ہوں، اولادیں اور صحت مانگتے ہوں، ایسے مقام پر جو جانور ذبح کیے جائیں وہ اللہ کے تقدس میں نہیں، وہ اللہ کی عظمت پر نہیں، بھلے انہیں بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے لیکن وہ حرام ہے۔ اس کو قرآن مقدس نے سورہ انعام کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر صراحت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی پرستش گاہوں کے مقام پر کیے جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ مشرکین مکہ لات منات عزا کے پاس آ کر جانور ذبح کرتے تھے، پھر گوشت اس کا خود نہیں کھاتے تھے۔ آج بھی کئی اہل بدعت اپنے جانوروں کو، اس کے گوشت کو، اس پہ اپنے کسی مریض کے سر سے اس کے اوپر لگا کر پھر اس کو باہر پھینکتے ہیں، خود نہیں کھاتے، اس کو اللہ کے سوا جنات اور دیویوں کے ناموں پر وہاں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیے ہیں۔ اس خیر کثیر میں حدیث میں ایک حوض کوثر کا بھی ذکر آتا ہے، نبوت دی ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا ہے، قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو شفاعت کا حق عطا کیے ہیں، آپ کی امت کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا ہے، قیامت تک آپ کو نازل ہونے والی شریعت کا دفاع کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ جنت کے اعلیٰ مقامات پر سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ جو مقام ہوگا اللہ کی جنت میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو دنیا کفر پر آپ کو رعب عطا کیا ہے۔ یہ اتنی خیر کثیر بہت زیادہ ہم نے عطا کی ہے، ان میں ایک حوض کوثر بھی ہے جس کے اندر جو جنت کی نہر ہے، اس حوض میں جنت کی نہر سے دو پرنالے گرتے ہیں، یہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا یہ حوض کوثر بھی، اس کے جام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے امت کو پلائیں گے۔ فرمایا میرا پیغمبر اتنے خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کیے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لازم ہے اللہ کے لیے نمازیں ادا کیجئے، رکوع کیجئے، قیام کیجئے، سجدہ کیجئے۔ اللہ کی قسم یہ عبادت کا کوئی بھی اللہ کے سامنے اختیار کیے جانے والا کوئی انداز کسی غیر کے سامنے، نبی ہو، ولی ہو، اہل قبر ہو، بزرگ ہو، تیرا پیر ہو، مرشد ہو، قدم ایسا انداز جو رب کے ہم عبادت اور نماز کا انداز ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا۔ جب یہ غیروں کے نام پر جا کر جانور ذبح کرتے، ان کے قبروں کے، آستانوں کے، بتوں کے وہاں طواف کرتے، روتے دھوتے، اللہ فرماتے نہیں میرا پیغمبر فصل لربک وانحر، آپ پر امت پر یہ لازم ہے اللہ کے لیے، اس کے لیے رکوع سجود کرے، اس کی عبادت کرے، یہ اللہ کے سوا کسی کو بالکل زیبا نہیں دیتا۔ وانحر، اور اپنے مال بھی اللہ کے لیے قربان کیے جائیں، اللہ کے نام پر خرچ کیے جائیں، وہ دیگ کی صورت میں ہو، چاولوں کی صورت میں ہو، کھیر کی صورت میں ہو، وہ جانور ذبح کرنے کی صورت میں ہو، اللہ کا حق ہے یہ قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے، بزرگوں کے، آستانوں کے نام کیے ہوئے جانوروں سے خود نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے کھاؤ،
اور مسند احمد کی حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 63 اونٹ ذبح کیے 37 سیدنا علی نے کیے پھر حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانور سے 100 اونٹ میں سے ایک اونٹ میں سے گوشت کا ایک حصہ لیا گیا اور 100 اونٹ سے لیا جانے والا گوشت ایک دیگ میں ڈال کر پکایا گیا بنایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گوشت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی 100 اونٹ گوشت سے جس کے اندر ہر اونٹ کے گوشت کا ٹکڑا شامل تھا اس کا شوربہ پیا اس کا گوشت کھایا اس سے بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا لازم ہے کہ اس میں سے کھاؤ تو آدمی اپنے قربانی کے ہر جانور کے گوشت میں سے کوئی نہ کوئی حصہ اس کو کھانا چاہیے اور اس پر اگر کسی مجبوری سے تکلیف سے کوئی بندہ نہ کھا سکے گناہ نہیں ہے لیکن سنت اللہ کے نبی کی یہی ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کے ہر جانور کا گوشت آپ اس دن کھائیں اللہ کا امر ہے فَكُلُوا مِنْهَا کہ اپنی قربانی میں سے کھاؤ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کرنی ہے قربانی اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر نہیں کرنی اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ تیرے دین کی یہ بات ہم تک نہیں پہنچی طالب علم ہونے کی حیثیت سے جتنا مجھے پتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن کہیں تیرے سامنے اللہ ہم رسوا نہ ہو جائیں تیرے پیغمبر کے سامنے کوئی شرمندگی نہ ہو اس لیے یاد رکھ لو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آئے ہمارے گھر میں آئے ہم نے کھانا اٹھایا پکا ہوا کھانا سیدنا علی کے سامنے رکھا گوشت تھا دیکھ کر کہنے لگے یہ قربانی کے دن ہے ابھی قریب قربانی گزری ہے یہ قربانی کا گوشت ہے ہم نے بتایا ہاں قربانی کا گوشت ہے کہنے لگے نہیں دن گزر چکے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی 3 دن سے زیادہ اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہ رہے یہ ایک موقع پر میرے نبی نے یہ حکم صادر کیا تھا آج وہ قربانی کے دن 3 گزر چکے علی کھانا نہیں کھائے گا جب تک اللہ کے نبی سے نہ پوچھ لے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ آج آپ یہ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو اس عید سے لے کر آئندہ عید تک اس ذی الحجہ سے آئندہ ذی الحجہ تک قربانی کا گوشت تم کھا سکتے ہو رکھ سکتے ہو ذخیرہ کر سکتے ہو ایک وقت تھا اللہ کے پیغمبر نے اس کا حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ نہ ہو پھر اس کو ختم کر کے امت کو اس کا اختیار دے دیا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مکہ میں قربانی کے جانور حج کے موقع پر ذبح کرتے ہم اس کا گوشت کھا کر مدینے میں اپنے گھروں میں لایا کرتے تھے یہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا ذخیرہ کرنا لوگوں میں تقسیم کرنا یہ سارے کا سارا آپ اس حدیث سے یہ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہیں کھا رہے جب تک اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کھانا صحیح ہے یا غلط ہے اور فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جانور ذبح کر لیے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے جانور کی قربانی تصور نہ کرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوئی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میری سنت یہ ہے نماز پہلے پڑھی جائے قربانی بعد میں کی جائے آج یہ بھی پیغام لے کر جاؤ ذہن میں رکھ لو یہ نماز نفل نماز ہے جس کو قربانی کے ساتھ اللہ کے نبی نے شامل کیا ہے یہ نفل نماز ہے اس کا تارک کافر نہیں ہوتا لیکن اگر یہ چھوڑ دو تب قربانی قبول نہیں تو سوچئے اگر آپ میں سے کوئی صبح کی نماز پڑھے بغیر آئے بیٹھا ہے جہاں اللہ کی طرف سے آواز آتی رہی وہ اپنی قربانی کس منہ سے کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پہلا حکم نماز کا ہے پھر حکم قربانی کا ہے ان صلاتی ونسکی پہلے فرمایا اللہ کے نبی نے میری نماز بدنی عبادات سب اللہ کے لیے پھر فرمایا قربانی وہ میرے اللہ کے لیے ہے جو شخص اپنی نماز کا اہتمام نہیں کرتا اسے فکر ہونی چاہیے آج قربانی کرے گا جو سنت ہے نماز فرض ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جو سنت ہے نماز فرض ہے اگر فرض کا تارک ہے تو قربانی کس منہ سے کر رہا ہے تیرا گوشت تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی فکر کر کہ تیری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دوسری بات اللہ کے نبی کی
یہ سنت ہے میرے بھائیوں. اہل حدیث اللہ کی زمین پر وہ جماعت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مشن پر ہے. وہ کیا مشن تھا کہ کائنات میں کسی کا ترا، کسی کی پگڑی، کسی کی امامت، کسی کے فقاہت، کسی کا علم ہمیں اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹا نہیں سکتا. ہمارے لیے دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرما دیا. جب فرمایا قربانی کے لیے جانور 2 دانت ہونا ضروری ہے، اب دونوں ہی ہوگا تو قربانی ہوگی. یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے، مگر نہیں ہوگی. یہ لچک لوگوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر تمہاری خود بھی ہوا کرتی تھی کہ لا یخافون لومۃ لائم. یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے توحید کے معاملے میں، نبی کی سنت کے معاملے میں نہ کسی ملامت کی پرواہ کرتی، نہ خاندان کے طنز کی پرواہ کرتی، نہ معاشرے سے اٹھنے والی اگلیوں کی پرواہ کرتی. انہیں پرواہ ہے محمد کی سنت کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں لا الہ الا اللہ بلند ہو اور محمد رسول اللہ بلند ہو، اسی کے لیے ہم جیتے ہیں. میرے نبی جو فرما دے بس وہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لگڑا جانور قربانی نہیں کرنی. واضح لگڑا نظر آ رہا ہو، کان اس کا سوراخ زدہ ہو، کٹا ہوا ہو، واضح نظر آئے، بڑا سوراخ ہے، دور سے دیکھنے سے کٹا ہوا نظر آئے، اسی قربانی نہیں کرنی. ٹوٹا ہوا سینگ ہو، اس کی قربانی نہیں کرنی. مریم قسم کا جانور ہو، اس کی قربانی نہیں کرنی. بیمار ہو، اس کی قربانی نہیں کرنی. جب خریدا گیا ہے بے عیب خریدا تھا تو گھر آنے کے بعد پھر اس میں کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی نقص آ گیا، اب اس کی قربانی کئی صحابہ کا فتویٰ ہے اس کی قربانی جائز ہے. جو خریدار اگر خریدتے ہوئے کسی دھوکے کا شکار ہو گیا، پتہ نہ چلا، گھر آ کے پتہ چلا یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اس سے چونا لگایا گیا، دھوکہ کیا گیا، یہ دھوکے کا شکار ہوا ہے. خریدا ٹھیک تھا، صحیح تھا، اس میں عیب نہیں تھا، لیکن گھر آنے کے بعد اتارتے ہوئے سواری سے، ڈالے سے کہیں چوٹ لگ گئی، کوئی ایسا معاملہ بن گیا، اب اسی قربانی صحیح ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے امر پر، حکم پر اونٹ اور اس کا مادہ، گائے اور بیل، بھیڑ، بکری اور دمبا، ان کی قربانی میرے نبی نے کی ہے. اس کے علاوہ کسی جانور کا قربانی اللہ کے نبی نے نہیں کی، اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہیں کی. آج دکھ ہوتا ہے اہل حدیث ہو کر یہ بھی کہتے ہیں ہمارے بعض علماء کہ اللہ کے نبی سے، صحابہ سے بھیڑ کی قربانی ثابت نہیں ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں چونکہ لغت کے لحاظ سے گائے کی قسم ہے بھیڑ، وہ بھائی گائے کی قسم تھی. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے ایک صدی ایران پر، عراق پر، مصر پر، اور جب اللہ کے پیغمبر کے صحابہ رشیا کی ریاستوں کو فتح کر رہے تھے، یہ بھیس ان کے سامنے تھی. امام حسن بصری تابعی، صحابہ کا زمانہ پانے والے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو بھیس ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہے. اور ابو بکرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبید اللہ بن ابی بکرہ جو صحیح بخاری، جامع ترمذی، کئی احادیث کے راوی ہیں، عبید اللہ بن ابی بکرہ جو صحابی کے بیٹے ہیں، 300 بھینس ان کے پاس ہے. ایک شخص آ کر ادھاری بھینس مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں ادھار نہیں دیں گے، ہم تحفۃ تمہیں دیں گے. وہ بھینس تحفہ میں دی. بتائیے یہ 300 بھینسیں اپنے باپ صحابی سے ہٹ کر ایک ہی دن میں کھڑی کرنی تھی؟ نہیں، یہ ان کے سامنے تھی، صحابہ کے سامنے تھی. انہوں نے اس کے زکوٰۃ کے نصاب کے لیے گائے کو دلیل بنا کر بھینس کی زکوٰۃ کو لی ہے. یہ اللہ گواہ ہے، ان کی دنیا ہے، اپنے ہو یا بیگانے ہو، سب کو علمی طور پر گزارش کرتے ہیں، درخواست دیتے ہیں میرے پیغمبر کے لاکھوں صحابہ، میرے پیغمبر کے کروڑوں تابعین میں سے کسی ایک سے بھینس کی قربانی کو ثابت کر دو. بحث کرنا، لغت کی، تفسیر کی اور مختلف باتیں کرنا، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے علم میں بھی تھا. بھینس دیکھ رہے تھے، نظر آ رہی تھی، یہ قربانی نہیں کی. یہ قربانی آج اللہ کو ایسا جانور پسند ہے قربانی کے لیے جو تیرے نبی نے کیا ہے، جس کی اجازت تیرے پیغمبر نے دی ہے، جس پہ چھری تیرے نبی نے چلائی ہے. اگر اس طریقے سے نہیں کرو گے قربانی قبول نہیں ہوگی. میری کوشش ہوتی ہے ہم وہ لوگ، ہم وہ جماعت
جو دنیا میں کسی کے علم سے نہیں، کسی کی فقاہت سے نہیں، کسی کی امامت سے نہیں، کسی کی بزرگی سے نہیں، پوری کائنات کی انسانیت جتنے مرضی علم تقوی ورع والے بن گئے، محمد کریم کے ایک اشارے پر قربان کیے جا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا مدعا، یہ ہمارا منہج، یہ ہمارا دین ہے۔ اپنے عقیدے کو صحیح رکھو۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اپنی توحید پر کمپرومائز نہ کرو، شرک کو گوارا نہ کرو، حکمت و دانائی سے لوگوں کے سامنے شرک کا رد کرو، جینا مرنا اللہ کی توحید کے لیے سیکھو۔ اللہ کی قسم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے ایک بات بیان کی، فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا اسلام اس طرح معاشرے سے مٹ جائے گا جیسے نقشے کے اوپر کسی کپڑے کو اوپر نقشہ نگار موجود ہے اور وہ آہستہ آہستہ دھیمے ہوتے ہوتے مٹ جاتے ہیں، ایسے اسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ معاشرے میں اسلام مٹتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ زندہ ہوں گے مسلمان کہلانے والے، اسلام کا نام لیوا، وہ عورتیں، وہ مرد، بوڑھے جوان، وہ زندہ موجود ہوں گے، نہ نماز جانتے ہوں گے، نہ روزہ جانتے ہوں گے، نہ قربانی جانتے ہوں گے، نہ زکوٰۃ جانتے ہوں گے، کچھ ہی پتہ نہیں ہوگا، لیکن ایک بات پہ کھڑے ہوں گے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو رکوع سجدہ گوارا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نظر نیاز گوارا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے مشکل کشائی کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے آگے دامن ہاتھ پھیلانا، رونا دھونا مانگنا نہیں ہے۔ وہ جی گے یا اللہ بدل پر، مرے گے تو یا اللہ بدل پر، لا الہ الا اللہ پر کھڑے ہو گے۔ جب یہ بات کی سیرہ بن ظفر ان کے شاگرد کہنے لگے حذیفہ جب بات اتنی آ گئی کہ نہ نماز کو جاننے والے، نہ روزے کو جاننے والے، نہ زکوٰۃ قربانی کو جاننے والے، پھر یہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ 3 مرتبہ کہا، ہر مرتبہ حذیفہ چہرہ پھیر لیتے تھے، آخر تیسری مرتبہ جواب دیا اور 3 جواب کے بعد دیگر دیے، فرمایا صلاح یہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ، یہ لا الہ الا اللہ پر کھڑے رہنا ان کو اللہ کی جہنم سے آزاد کرا دے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کلمہ معمولی نہیں۔ لوگوں کے، رشتہ داروں کے، معاشرے کے مالی منفعت پر آ کر اپنے توحید و سنت پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ دنیا اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آئے گی۔ جینا ہے تو رب کے لیے، طریقہ جینے کا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میرے اور آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ دعا کر دیں امت مسلمہ کے لیے، مریضوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ ہم پر اپنے رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب امت اپنے مسائل میں، اپنے طریقوں میں، اپنے عقیدے منہج میں گروہ بندی کا شکار ہو جائے، مسائل مختلف ہو جائیں، تو فرمایا نجات وہی پائے گا ما انا علیہ وصحابی، جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں موت تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کے طریق سے اللہ کبھی نہ ہٹانا۔ اللہ وہ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسی پر قائم رکھنا جس عمل پر اللہ کے نبی اور اس کی جماعت اصحابہ کرام موجود تھے، اہل بیت اطہار موجود تھے۔ یا اللہ ہمیں ان سے دور نہ کرنا۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اللہ اس کو ہمارے سینوں میں بھر دے۔ اللہ ہمیں اصحاب رسول کے کسی ایک صحابی سے، اہل بیت کسی ایک فرد سے اللہ ہم پر ایسا کبھی ایک لمحہ نہ آئے کہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کدورت یا بغض ہو۔ اللہ ہمارے دل صاف کر دے، ان کی محبتیں ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما۔ اے اللہ کفر کے معاملے میں، کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر و فلسطین۔ یا اللہ اپنے رحمت ہم پر فرما، ہمارے فوج شدہ بزرگوں کو معاف فرما، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو اللہ جب تک یہ نسل در نسل جیے، تیرے دین پر زندہ رہیں، تیرے دین سے آچ نہ رہیں،
توحید و سنت کے ایمان پر اور اس کے متوالے بن کر جئیں۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ہمارے بزرگ وفات پا گئے ہیں ان کو اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لے۔ اللہ ہماری بیٹی ماؤں کو اسلام کا دل دادا بنا دے، ہمارے گھروں کو اللہ اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، جو ہمارے بھائی آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ ان کو اپنی مغفرت رحمت فرما۔ اللہ آج تیرے نام پر اپنے قربانی کے جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں، میرے اللہ اگر اس میں کوئی نمود و نمائش ریاکاری لاشعوری اور شعوری طور پہ دماغ کے کسی کونے میں ہو، اللہ ہمارے دماغ صاف کر دے۔ ذبح کرنے سے پہلے اللہ ہماری نیت اور ہمارا طریقہ اللہ اس کو اپنے ذات کے لیے اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق خاص کر دے۔ اللہ اپنی خاص رحمتیں ہم پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علیہ